جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ انداز نہ رکھیں. تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں, جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں, جب کالو بولتا ہوں, جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے, تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کے سامنے اسی کی آواز میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا. پوچھو اس سے, دل رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے. ارے اس کا رنگ کالا ہے, تمہارا گورا ہے, اللہ نے بنایا اسے. اس کا قد چھوٹا ہے, رب نے بنایا, تمہیں اللہ نے اچھا بنایا. اس پہ اترانا نہیں, اس پہ غرور کرنا نہیں. آج کسی کا دل دکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں. تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب بات. اصل میں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے, ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا, اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح. یہ نیکی تو کر گیا, اس کا نقصان ہو جائے. اب کیا کرواتا ہے, احسان جتواتا ہے. کسی غریب کی شادی کروا دی ہم نے, کسی کو علاج کروا دیا, کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا, کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ, ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا, وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی, نوکری نہیں تھی تیرے پاس, نوکری میں نے دلائی تھی, بھول تو نہیں گیا نا. آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا, پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا. اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا, یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی. قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو, احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. جو جتاتا ہے نا اپنا احسان, اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ صدقہ دیں, اللہ کے لیے دے رہے ہیں, جتلانا کس چیز کا. اچھا اب آپ کہیں گے, دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا. اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا, نہیں جتاتا. اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا, اس کی مدد کی ہے, اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا, میری خدمت کرے گا, میری بڑی عزت کرے گا, جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کسی کو عمرے پہ بھیج دیں, کسی کو حج پہ بھیجیں, کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, میں نے دیے نا پیسے. اس کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے دیے پیسے, دیکھ بھولنا نہیں. اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا, آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا, آپ کو کدھر سے بھولوں گا. اور ہم بھی شاید فون کر کے پوچھتے ہوں گے ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے. اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ یہ صدقے کا بدلہ تو نہیں. اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی ہے نا آفس میں, کسی ملازم کی مدد کر دی, گھر دلا دیا, اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا. یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں, صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری امی حضور ہیں, امہات المومنین ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا, یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی, کہتی جا کے صدقہ دے آؤ, اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا. وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی ہیں, تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی, اس فقیر کے لیے, اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کریں. ہم کیا کہتے ہیں, یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا, میرا کام اٹکا ہوا ہے. اٹ مینس کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے. ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا, وہ تو باطل کر دیتا ہے, مگر پیوریفیکیشن یہ ہے, صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں, کسی کی مدد کریں, اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے, میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیو, اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا, غلطی کیوں کر جاتے ہیں ہم. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے, میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے, جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا, اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں. یہ غلطی ہے. علماء کہتے ہیں, امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں, احیاء العلوم میں آپ لکھتے ہیں, صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے, یہ صدقہ لینے والے کا, زکوٰۃ لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا, تمہارا برڈن دور کر گیا, تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں, خیرات دوں, اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے, میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. آج بندہ مسجد کو, مدرسے کو, اگر کسی مذہبی شخصیت کو چندے دیتا بھی ہے تو اس کو دھکے کھلاتا ہے, آج نہیں آنا پرسوں آنا, پرسوں نہیں آنا 4 دن بعد آنا. وہ بیچارہ وہ غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے. ارے اس پر تمہارا احسان نہیں ہے,
آپ پر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا میل لے کے جا رہا ہے اور آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں آپ کا سپورٹر بن رہا ہے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارے طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بتا دوں آخر میں کہ اب ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں, کسی کا خط پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے, جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا اس نے جہنم میں دیکھا, آگ میں دیکھا. اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے, مگر موبائل فون تو ہے نا آج کل. کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دیے, کسی کا فون. اچھا اب کیا ہوتا ہے, کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندے, آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں. یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو, اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے. ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے یار, میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں. نہیں, کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی گیلری میں جا کر اس کی پکچرز دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کی فیملی کی پکچرز ہو, اس کی کوئی پرائیویٹ بات ہو. تو یہ سب چیزیں تکلیف کا باعث ہیں. میں نے آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. ضروری نہیں آپ گالیاں دینے والے ہوں, ضروری نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں, لیکن یہ وہ مس بہیو ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسلمان کو ناراض کر سکتے ہیں. سامنے والا کہتا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے, دل سے وہ خوش نہیں ہوتا. تو بہرحال اس اللہ کرے کہ آج کے اس بیان, مختصر سے بیان میں اور آپ یہ ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سیکھ کر جائیں ہر سٹیپ پر. اگر ہو گئی ہے نا غلطی, کوئی بات نہیں, انسان ہے, ہم انسان ہیں نا, غلطی ہو سکتی ہے. میں کسی کا دل دکھا دیا, پھر دوبارہ اسے فون کریں, بھاری پڑے گا. ہاں یہ نفس کو ہے بڑا بھاری, اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ سے ماتحت ہے, آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ. الحمدللہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, امیر اہل سنت سے سیکھا کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی ہے, کوئی بات نہیں. اور بچوں کے دلوں میں عزت کم نہیں ہوگی, اور بڑھ جائے گی کہ یار والد ہو کر بچوں سے معافی مانگ رہا ہے, مانگے. ان کی تربیت ہوگی کہ وہ بھی آگے معافی مانگنا سیکھیں گے کسی سے. آپ اپنے کسی امپلائی کو بلا لیں کہ یار مجھے لگتا ہے میں نے آپ کی, یا بلکہ کیا ہی نہیں, ہو سکتا ہے میں نے کئی بار آپ کا دل دکھایا ہو, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا. تو وہ تھوڑی آپ کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے گا, چلو سیٹ صاحب معاف نہیں کروں گا, میرے کو سیٹ دے دو. وہ بھی خوشی خوشی سے معاف کر لے گا, آپ کی عزت ہی بڑھے گی. لیکن کیا پتا میں نے, اور